وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگے اشک ملے حسن چار سو نہ ہوئے۔ تو بات اتنی سی بات ہے کہ جس آدمی کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک انسان کی آنکھ میں آنسو ہے اللہ سے بچ نہیں سکتا، اللہ کو دریافت کرے ہی کرے انسان بچ نہیں سکتا۔ آنسو ایک ایسی داستان ہے کہ یہ اللہ کا قریب ترین آپ کے ساتھ رشتہ آپ کے آنسو کے ذریعے ہے۔ سجدے میں بھی ہے لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو پھر بہت ہی تقرب ہوا نا، اور بہت ہی یہ مقام ہے۔ سجدے میں ہو سر اپنا جس دم اور نام محمد آہوں میں، یہ بہت بڑے فقیری کا مقام ہے۔ تو اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتے ہیں، غم تو کسی شے کا ہوتا ہے لیکن چونکہ درویش ہوتا ہے وہ شے کا غم بدلتے بدلتے وہ یاد بن جاتا ہے، اور اس شے کو جب یاد بناتے ہیں تو یوں تقدیر آیا کرتی ہے کہ کس کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا۔ مجھے کیا سے کیا بناتا ہے نا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اب آ گئی ہے فقیری آپ کے گھر میں، کیونکہ غم آ گیا، آنسو آ گیا، فراوانی آ گئی، آپ کی راتیں جاگنا شروع ہو گئی، اور آپ کے جو ہے وہ آسمانوں پر، فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو گئے۔ یہ چراغاں ہی ہے نا، شبی سمجھ ہے، آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے۔ اب یہ انگارے گرتے رہتے ہیں آسمان فکر سے، اور یہ بڑی بات ہے۔ تو ان باتوں پہ ذرا غور کرو تو اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے کہ اس نے جس نے غم عطا فرمایا اور جس نے غم کے سامنے سجدہ اطاعت کا کیا، میرا خیال ہے کہ بڑا تیز رفتار مدد ہے، بہت تیز رفتار عبادت ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں سے چیزیں اور طرح سے رہتی جب بیٹھے، اتفاق کی بات عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیہیویئر جو ہے نا یہ کنٹرڈکشن جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ مجھے یہاں شکل نظر آ جاتی ہے عام طور پر، اس میں کوئی عرفانیات کی بات نہیں ہے، عام طور پر نظر آ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں مطلب میرے پاس بیٹھے ہوئے یہ رہتے ہیں کئی سال سے، میری بات سمجھ، اور میری بیسک تعلیم جو ہے مثال کے طور پر میں کہتا تھا کہ ہر ایک کو معاف کر دیا، نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاف نہیں کیا اور میرے پاس ہے، وہ تو ناسور ہے میرا، نہیں بات ہے، میرے پاس ریاض آپ سمجھے نا، آپ یہاں کر رہے ہو نا۔ اور میں نے یہ بتایا تھا، میں نے کہانی سنائی تھی ایک کہانی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کہانی میں بڑے نتیجے نکالے تھے میں کہ اللہ تعالیٰ کو کہانی سننے کا شوق تھوڑا، اس کو تو اللہ ہے، اس نے ہر بات کے اندر ایک بات بتانی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ ہے وہ جلدی شروع کر دیتا، اللہ فرام رہا دل کا جاتا ویس کایا یوسف علیہ بھی ہے یابت انی رایت واحد عشرۃ کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، فوراً بولے کتاب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان میں نے دیکھا خواب میں 11 ستارے سورج چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ باپ نے کہا مت بتانا یہ خواب بھائیوں کو، ایسا نہ ہو کہ ویسا ہو جائے۔ خواب اتنی سی بات ہے، انہوں نے خواب سنائی، باپ نے کہا خواب سن لی، نہ بتانا بھائیوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہو جائے۔ بھائیوں تک بات پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ تو ہمیں بتا کرنے لگا ہے خواب، انہوں نے ایسے نجات ہوا بھائی سے لے گئے کنویں میں گرا دیا۔ اس میں کہانی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے، وہ کہہ رہے ہم لے جائیں اس کو شکار پہ، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں تمہارے ساتھ بھیجتا، نشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو، کیا کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیے کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ ان کو لو ہم جب تک ہیں بھیڑیے کیا مجال، ہم کو نہیں بڑی ہے، یہ دل میں کہا ہوگا نا، اچھا وہ خیر ہے کوئی بات کیا ہے، اچھا یہ میں نے بتایا۔ پھر میں نے بتایا کہ انہوں نے جا کے کر دیا، گرا دیا۔ ایک بھائی نے کہا قتل کر دو، چکڑی قدم مجھے خاطر تعبیر دونوں ہی، تو نے کہا آخر بھائی ہے اس لیے نا خیال رکھو،
قتل نہیں کرتا، اس کو کسی بند کنویں میں ڈال دو، اب ایک اس کی قسمت اس کا مقدر ڈالی، گھر آ گئے، پھر وہی ڈرامہ کہ قمیض پہ لگایا خون، اور کہا کہ وہی آپ کا نشہ پورا ہو گئی، بیڑیا کھا گیا، ملمن کذب اور جھوٹا خون لگایا۔ اس میں ایک بات بتائیے کہ عباس پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کو نہیں پتہ چلا یہ کیا ہے بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو آپ کی امانت دیتے ہیں، فارغ میں دیتے ہیں، جہاں کرنا، اس کو یہ نہیں کہا کہ مطلب اللہ کی پناہ۔ یہ لوگ چیزیں نکالتے ہیں، نکالنے والے باہر واقع ہو گیا، کنواں میں گرا دیا۔ اگر کوئی سانحہ بھائی ہو یہ آج کا ماڈل، تو اندر کنویں میں فیصلہ کر لے کہ جب کبھی مجھے موقع ملا ان بھائیوں کو میں نے ایک کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، آپ ہی فیصلہ کیے، مطلب یہ تو پیغمبر ہے، مطلب پیغمبری سے شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے ہیں آواز آئی، کیا آواز آئی؟ مبارک ہو، پیغمبری سفر شروع ہو گیا، بچے کو مبارک ہو۔ خیر باہر کنویں سے نکالا قافلے نے، امیر قافلہ نے، باہر نکل کے بچہ رونے لگ گیا، اندر امن امان میں تھے، باہر ایک رونے لگ گئے، پوچھا روتے کو ہے؟ بھائی یاد آ رہے ہیں، بات نہیں سمجھی، اس نے بھائیوں کے عمل کو نہیں بدلے میں یاد رکھا، بھائیوں کو یاد۔ اپنے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو، کسی آدمی کے ساتھ نیکی کرو۔ آپ کو اللہ کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کا راستہ اتنا بڑا آسان راستہ ہے کہ کسی دکھی انسان کو لب لو، اس کی خدمت کر دو، اللہ کا راستہ ہے۔ آپ نے علاوہ ہو، آپ کی خدمت نہ کہ ہم خود دکھی ہیں۔ اگر پیسے سے کسی کی خدمت ہو سکتی ہے تو یہ اور اللہ کا راستہ قریب ہے، وہ لفظوں کے ساتھ ہو سکتی ہے تو اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ جو ہے آپ مخلوق نوازی کا راستہ ہے، مخلوق نوازی تو رب راضی۔ آپ بات سمجھ رہے، انسانوں کو دیکھا کرو، کوئی آپ کی مدد کرے، کسی کو درکار ہو، بڑے لوگوں کو مدد درکار ہو۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم سے کسی نے ہمدردی کا ایک لفظ نہیں کہا، تو اس لیے تم یہ دیکھو کہیں تم نظر انداز نہیں کر رہے ان لوگوں کو۔ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ہمدردی کا لفظ نہیں ملا، کوئی ہمیں اچھا مشورہ دینے والا نہیں ملا، اسی لوگوں کو اچھے مشورے دیا کرو، ہمدردی کیے کرو، لوگوں کے دکھوں میں مدد کیے کرو، یہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے۔ آپ نے دکھ آ جائے تو صبر کیا کرو، یہ بھی خدا کا راستہ ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے اس کو دیکھو غور سے، اور آپ کا دکھ، اگر آپ کو دکھ زندگی میں آتا ہے دکھ، پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، کوئی ہوگی، اگر دکھ آپ کو شب بیدار نہیں بنا رہا تو سمجھو کہ دکھ جو ہے جانے والا نہیں ہے۔ باقی یہ واقعی مطلب آپ کی گرفت ہے۔ اگر دکھ نے آپ کو جگا دیا تو سمجھو کہ یہ اس کی رحمت دکھ دی تھا۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھا کرو کہ تکلیف ہو اور آپ اللہ کے قریب نہ ہو تو پھر وہ تکلیف جو ہے نا گرفت ہے۔ اگر تکلیف جو اللہ کے قریب کر رہی ہے سمجھو کہ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اس کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ تکلیف میں آپ کے اللہ کے قریب کا سفر کیسے ہوتا ہے۔ کسی دعا یہ کیا کرو کہ آپ اللہ کے قریب جائیں گے۔ دعا کیا کی جائے بولو، دعا کیا کی جائے بولو، دعا تو یہ کی جائے یا اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے جسم کی بیماریوں کو دور فرما، ہم یہ کہتے ہیں ہماری روح کی بیماریوں کو بھی دور فرما، یا رب العالمین اعتقاد کی کجی بھی دور فرما، ہمارے اعتقاد کو اور یقین میں بدل، کہتا ہم جیسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمیں مزید یقین عطا فرما اور ہمیں ہمارے ایمان کے اندر زیادہ ایمان عطا فرما، ہم لوگوں کو اپنی مہربانیوں میں رکھ، ہمیں آسانی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم ذرا کبھی کبھی تیرے ساتھ تھوڑی سی کر جاتے ہیں، وہ ایسی ہی ہے ذرا تھوڑی سی بے باقی، تو مہربانی فرما، ہمیں مہربانی سے معروم نہ فرمانا۔ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم اس محبت سے محروم ہو کے ہم پھر علم کے اشک کچھ بعد میں بڑھ گئے، تو محبت عطا فرما، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما یا رب العالمین، سب مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔
ایمان کیا حضور پاک سے محبت، دین کیا حضور پاک سے محبت، یقین کیا حضور پاک سے محبت، اور اللہ سے محبت کیا حضور پاک سے محبت، کس طرح کیا حضور پاک سے محبت کے صاحب، ایمان کیا حضور پاک سے محبت، دین کیا حضور پاک سے محبت، یقین کیا حضور پاک سے محبت، اور اللہ سے محبت کیا حضور پاک سے محبت، کس طرح کیا حضور پاک سے محبت کے صاحب، ایمان کیا حضور پاک سے محبت، دین کیا حضور پاک سے محبت، یقین کیا حضور پاک سے محبت، اور اللہ سے محبت کیا حضور پاک سے محبت، کس طرح کیا حضور پاک سے محبت کے صاحب، پیارے ملک کو عطا فرما دو صلی اللہ تعالی